پیارے دوستو السلام علیکم۔ ناول افسون نگر قسط نمبر 10۔ سریان دفتر کے کاموں سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ یہ سب کرتے کرتے بیزار ہو گیا تھا۔ گاؤں کی زندگی اتنی آسان تھی، جب چاہا جہاں چاہا چلے گئے۔ دولت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ غلامی کیوں؟ وہ خود سے یہ سوال آج بھی پوچھ رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے ہمیشہ یہ سوال کر کے اس کا جواب ڈھونڈنے میں بے حد دشواری ہوتی تھی۔ انتقام لینے کے لیے ٹھکے ٹھکے کے لوگ اس سے اپنے کام نکلوا رہے تھے۔ انتقام لینے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ پھر سے گاؤں یا ان لوگوں کو غلامی۔ اس دفتر میں جو اس کے بعد آئے تھے وہ بھی مالدار ہو چکے تھے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ دولت تو ہے زریان، اور کیا چاہتے ہو؟ زریان نے اپنا سر میز پر یوں رکھا جیسے وہ سو جانا چاہتا ہو۔ کسی کو بھی کمرے میں آنے سے منع کرنے کے بعد وہ اب اپنے سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے تنہائی میں بیٹھا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک کو سن کر زریان سیدھا بیٹھ گیا تھا۔ اپنی ٹائی کو درست کرتے ہوئے اس نے باروب انداز میں پوچھا، کون ہے؟ میں نے جب منع کیا تھا ملنے سے۔ آواز سے غصہ ظاہر ہو رہا تھا، چہرے کے خد و خال بھی تنے ہوئے تھے۔ میں ہوں سلیم، زریان ملنا ہے مجھے تم سے۔ آنے والے کا تعارف سن کر زریان کو دفتر میں آنے والے اور ترقی پانے والے دوسرے سب نام بھی یاد آنے لگے تھے۔ کیا لینے آیا ہے؟ اب حد ہے۔ زریان نے پانی کا گھونٹ بھرا اور سلیم کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سلیم نے زریان کا شکریہ ادا کیا اور اشارہ ملتی ہے کرسی کھینچ کر اس پہ بیٹھ گیا۔ جی کہیں سلیم صاحب، کیسے آنا ہوا؟ زریان نے بے دلی سے پوچھا۔ محکمہ مال میں ایسا سوال نہیں کرتے ہوتے زریان صاحب، یہاں پیاسا کنویں کے پاس نہیں، کنواں خود چل کر آتا ہے۔ سلیم جو کہ 40 سے 50 برس کی عمر کے لگ بھگ دکھائی دے رہا تھا، اپنی باتوں میں ماہر لگ رہا تھا۔ پھر سے کوئی ترتیب لڑانے کا سوچ رہے ہیں؟ مجھے بھی گھسیٹنے کا ارادہ ہے، زریان نے نفرت سے بھرپور لہجے میں جواب دیا تھا۔ نہیں نہیں زریان صاحب، یہاں ہوتے ہوئے جس مشکل میں آپ ہیں اس سے نکلنے کا راستہ بتانے آیا تھا میں تو۔ سلیم نے مسکرا کے زریان کے چہرے پہ غصے کو پڑھ لیا تھا۔ زریان جیسے نوجوان جو رشوت اور اس طرح کے دوسرے کاموں کے ہمیشہ خلاف رہتے ہیں، انہیں سلیم صاحب خوب جانتے تھے۔ کتنی ہی افیسر تھے جو سلیم نامی اس سیاحت کے جال میں پھنس کر کٹ پتلی بن کر آ گئے تھے۔ اب یہ وار زریان پہ کیا جا رہا تھا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ کیا قیمت دیں گے بلا آپ؟ زریان نے شرارت اور طنز آمیز انداز میں سوال کیا تو سلیم نے زریان کی ذہانت پہ سر ہلا کر داد دی۔ محکمے کو ایک ہیڈ کی ضرورت ہے جسے نئے دفتر میں سب غلاظت کی روک تھام کے لیے رکھا جائے گا، اور مجھ سے نام تجویز کرنے کو کہا گیا تھا۔ باتوں باتوں میں 2 چائے کے کپ بھی آ چکے تھے۔ یہ زریان نے نہیں منگوائے تھے، یہ تو سلیم صاحب آنے سے پہلے خود ہی آرڈر کر آئے تھے۔ اور آپ کا نام میرے ذہن میں کیسے نہ آتا زریان؟ سلیم صاحب نے زریان کو خریدنے کی ایک بار کوشش کر دیکھی تھی، اس کے بعد سے وہ زریان کو کبھی ورغلانے نہیں آئے تھے۔ میرے علاوہ کوئی دوسرا؟ زریان نے جانچنے کے لیے پوچھا تھا۔ کیا یہ بھی کوئی چال ہے؟ کہیں وہ ابھی کوئی آفر تو نہیں کرنے والے؟ لیکن زریان کا ہر وہم محض وہم ثابت ہو رہا تھا۔ ہوتا تو ضرور نام دیتا میں، مگر یہاں دلدل میں سب پھنسے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں یہاں رہ کر تم کچھ نہیں کر سکے گے۔ بہتر ہے جہاں اپنی اہلیت دکھانے کا موقع مل رہا ہے وہاں چلے جاؤ۔ زریان، سلیم صاحب نے چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگائے ہوئے زریان سے نظریں نہ ہٹائی تھی۔ میں تیار ہوں، مجھے بھی یہاں گھٹن ہوتی ہے سلیم صاحب۔ زریان نے جلدی سے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ اس کی توجہ اس وقت اپنے بجنے والی فون پہ تھی۔ جی ٹھیک ہے زریان صاحب، 1 ہفتہ گھر بیٹھیں اور اگلے سمار سے نیا دفتر اور نئی گاڑی، سرکاری گاڑی۔ سلیم نے اپنے مطلب کی بات سن لی تھی۔ وہ اب زریان کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے جا چکے تھے۔ اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی تو سانسیں بھی بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اٹھائے جانے والا خطرات میں سے آج ایک اور حد عبور کر چکی تھی۔ پچھلے 30 دنوں سے وہ ہر لمحہ جن کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کر رہی تھی، اس وقت وہ پتلے زمین کے نیچے دبا دیے گئے تھے۔ حیات جو کچھ کہہ رہی تھی اسے کرتے ہوئے کوئی مدامت نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج پھر سے قبرستان میں موجود تھی، ایک ایسی قبر جو 2 روز پہلے ہی کھودی گئی تھی۔ 6 ماہ کے بچے کی چھوٹی سی اس قبر کو حیات نے پاؤں کی طرف سے کھول کر
دونوں پتوں کو اس میں رکھ کے قبر کو بے ترتیبی اور نہایت عجلت میں بند کر دیا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور ڈوبتا سورج حیات کی آنکھوں میں موجود نفرت کو آگ کے شعلوں جیسی چمک دے رہے تھے۔ اپنی پانی کی بوتل کو حیات نے اس قبر پہ انڈیل دیا تھا، مٹی اپنی جگہ پر مضبوط ہو جائے۔ اسے اس قبر میں موجود وہ چھوٹا سا جسم دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اپنی اس حرکت سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ کسی انجان کے لیے اپنی خوشیاں کسی اندھیر قبری میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ ہاتھ اور کپڑ کو جاڑتے ہوئے وہ قبرستان سے باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جس بات کو سوچ رہی تھی اس پہ عمل کر کے اپنی اس مشقت کا کچھ صلہ تو ابھی لے لینا چاہیے۔ حیات نے مسکرا کر اپنے بیگ سے فون نکال کر اس پہ آنے والے میسیجز کو دیکھا۔ او بیچارہ دیوانہ! نفرت سے حیات نے موبائل کو غصے میں بیگ کے آخری تہہ تک دباتے ہوئے حیات نے دوسرا موبائل نکال کر کال ملانا شروع کی۔ وہ میں دوست کی طرف آئی ہوئی تھی، گھر کال کرتی تو ابا غصہ کرتے تو میں نے آپ کو بلا لیا۔ زریان، آپ کو برا تو نہیں لگا نا؟ حیات جو زریان کے چہرے پر بے چینی سی دیکھ رہی تھی اب صفائی دینے لگی تھی۔ حیات کو نہ جانے کیوں لگا تھا اسے زریان کو اعتماد میں لینا چاہیے، یا زریان کا چہرہ بس اس لیے بے چینی کے تاثرات دے رہا تھا کہ وہ حیات پہ غصہ ہے۔ حیات پاگل ہو کیا؟ برا کیوں لگے گا؟ اب جب کہ ہماری بیچ اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے تم کسی بھی وقت مجھے کام کے لیے کہہ سکتی ہو۔ زریان نے گاڑی کی رفتار کم کر دی تھی۔ آئس کریم کھانے کے لیے وہ اب گاڑی مارکیٹ کی جانب موڑنے لگا تھا۔ زریان ابھی خود بھی گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اب مستقبل کا فیصلہ کرنے میں اسے کسی کی رائے کی ضرورت نہیں تھی۔ شایان اس موقع پہ اچھی رائے دے سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ دوستی میں پڑنے والی دراڑ میں جو اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس کے بعد زریان اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی جب سے زریان نے اسے ارمش کے ساتھ گھر آنے کے بارے میں جانا تھا اس کے بعد سے شایان نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا یا پھر ارمش کے یہاں نہ ہونے کا علم شایان کو تھا؟ اسے کون بتائے گا؟ زریان کے دل میں شک نے جنم لیا تھا۔ سر آئس کریم؟ حیات نے زریان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو زریان کو یاد آیا وہ اکیلا نہیں ہے۔ آئس کریم لے کر زریان نے اپنے دماغ کی غیر حاضر ہونے پہ معافی مانگی تو حیات نے اسے ارمش کی یادوں سے نکل آنے کو کہا۔ وہ ناراض لگ رہی تھی۔ اس نے یہ بات کچھ اس انداز سے کہی تھی جس نے زریان کے دل کی تاروں کو چھیڑ دیا تھا۔ ارمش شایان کے بارے میں سوچنے کے بجائے وہ اب حیات کی اداؤں میں کھو گیا تھا۔ ناراضگی میں آنکھوں کے اندر جلملاتے ہوئے آنسو دیکھ کر زریان سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیشو کی مدد سے اس آنسو کو ٹیشو میں جذب کر لیا تھا جو حیات کے پلک جھپکنے پہ ٹپکا تھا۔ مت کریں، دوست ہوں آخر میں بھی، اتنا تو حق ہوگا مجھے بھی، میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ میرے پاس نہیں ہوتے۔ حیات نے آئس کریم کپ کو ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر ناراض ہو چکی تھی۔ اچھا معاف کر دو، اب سے نہیں ہوگا ایسا۔ زریان نے آئس کریم حیات کی جانب بڑھائی۔ وہ زریان کی طرف پر امید نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ کہنا ہے؟ زریان نے حیات کے یوں دیکھنے پہ حیات کے ذہن میں کیا چل رہا ہے جاننے کے لیے اسے بولنے پہ مجبور کیا۔ یہ عنایتیں کب تک؟ جب تک آپ کو ارمش واپس نہیں آ جاتی۔ حیات کی بات اس انداز میں طنز تھا جسے زریان نے محسوس کر لیا تھا۔ وہ ابھی میرے نکاح میں نہیں ہے۔ زریان نے اپنے الفاظ بہت سوچ سمجھ کر ادا کیے تھے۔ وہ حیات کو کوئی پیغام دینا چاہتا تھا۔ اب یہ حیات کی سمجھ میں آتا یا نہیں اس کے متعلق زریان کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو زریان کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ وہ ارمش کے بارے میں پہلے جیسے سوچنا بند کر چکے ہیں۔ یہ خیال آتی ہے حیات نے مسکرا کر زریان کی طرف دیکھا جو پھر سے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ کچھ سوچ رہے ہیں؟ ہو ہاں، دفتر کا معاملہ ہے، زریان نے مختصر جواب دیا۔ زریان کو ایسے اداس دیکھ کر حیات دل ہی دل میں خود کو برا کہہ رہی تھی۔ اس کے ان کاموں کا اثر ہے جو زریان یوں خاموش ہو گئے ہیں۔ اگر ایسا ہی رہا تو جس زریان کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں حیات وہ نہیں ملنے والا۔ حیات نے جلدی میں کوئی فیصلہ لینا تھا، مگر بات کہاں سے شروع کی جائے؟ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے کہہ سکتے ہیں آپ اپنی پریشانی۔ حیات نے آئس کریم کا کپ پھر سے اٹھایا اور زریان کی جانب گھوم کر بیٹھ گئی۔ مجھے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، دور نہیں یہیں قریب ہی۔ زریان کے جملے نے حیات کے دل کو مٹھی میں لے کر بھینچ کر رکھ دیا تھا۔ وہ چپ چاپ زریان کی جانب دیکھ رہی تھی۔
زریان اگر چلا گیا تو وہ اپنے عمل کو کیسا پورا کرے گی؟ وہ راگ جو اس نے تیار کرنی تھی، جو زریان کو کھلائی جانی تھی، اس تمام منصوبے پہ پانی پھر جائے گا۔ حیات نے مسکرانے کی کوششیں کی تھی۔ کہاں، کب اور کیوں؟ حیات نے اٹک اٹک کر یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ ابھی بس بات ہوئی ہے۔ مجھے یہاں دفتر میں رشوت لینے والوں کی وجہ سے بے حد پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ میں انصاف کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اس جگہ اب گھٹن ہوتی ہے حیات۔ زریان نے اپنے دل کی بات حیات کے سامنے رکھ کر اسے اپنے راز میں شامل کر لیا تھا۔ دوسری طرف جہاں حیات کو اس بات کی خوشی تھی کہ زریان اسے اہمیت دے رہا ہے، وہ دوری کا سوچ کر ہی بجھ سی گئی تھی۔ گھر سے چلے جائیں گے؟ حیات کو اپنا پوچھا ہوا سوال نہایت بچگانا لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ زریان نے یہ بات سنی ہی نہ ہو۔ گھر تو بسا لوں گا گھر والی کے ساتھ۔ زریان نے یہ جملہ کہتے ہوئے حیات کی طرف دیکھا تو آنکھیں چار ہونے پہ حیات کو ایک نئے احساس نے گھیر لیا۔ یہ انجانا سا احساس تھا جو حیات کو ہوا تھا۔ وہ اب گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گھر قریب آ چکا تھا۔ زریان کے ہوتے ہوئے زیادہ سوالات نہیں پوچھے جائیں گے، حیات یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ گھر کے لان میں کرسی پہ بیٹھا ہوا یہ شخص کون تھا؟ حیات کے ذہن میں پہلا سوال یہی آیا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر رہی تھی۔ زریان گیریج میں گاڑی کھڑی کرنے گیا تھا۔ حیات نے شخص کا دور سے ہی جائزہ لیا، کہیں شیان تو نہیں؟ حیات کا دل حلق میں آ گیا تھا اس وقت سے۔ بابا کے جانے والوں میں سے ہوگا کوئی؟ حیات نے سر جھٹکا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے چل پڑی۔ اس کے جوتوں کی آواز سن کر بھی وہ کرسیوں پہ بیٹھا شخص متوجہ نہیں ہوا تھا۔ دروازہ کھولنے کی آواز نے اس شخص کی توجہ حیات کی جانب مبذول کرائی تھی۔ اس نے سر گھما کر اندر داخل ہوتی حیات کو پکارا۔ حیات، اتنی کیا جلدی ہے؟ مجھ سے نہیں ملو گی؟ آواز سنتی ہے حیات بجلی کی سی تیزی سے پلٹی تھی۔ وہ یہ آواز بہت اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ خوشی کے مارے وہ چیخ مار کے باہر کی جانب دوڑ کر اس آنے والے مہمان کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ایک لمحہ رک کر اس نے اپنی حیرت پہ قابو پا لیا تھا اور دوسرے لمحے وہ آنے والے کے گلے لگ گئی تھی۔ یہ منظر زریان کچھ دور کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا۔ یہ شخص کون تھا جس سے حیات یوں گلی مل رہی تھی؟ زریان تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ یہ سب کچھ زریان کی برداشت سے باہر تھا۔ بھائی آپ، واٹ اے سرپرائز! زریان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حیات کے منہ سے بائی سن کر زریان رک گیا۔ تلا؟ او، یہ تو تلا تھا۔ ان دونوں کا بچپن ساتھ میں گزرا تھا، مگر تلا کے چلے جانے کے بعد رابطہ نہیں رہا تھا ان کے درمیان۔ کیسا سرپرائز یار حیات! دادی نے مجھے سرپرائز کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ تلا کو جیسے واپس آنے کی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ بہن کے کندھے پہ بازو رکھے ہوئے تلا نے جواب دیا۔ اس دوران زریان تلا کے سامنے آ چکا تھا۔ دونوں نے مسکرا کے مصافحہ کیا۔ یہ سلام دعا بس رسمی تھی۔ زریان اور تلا کے درمیان نہ کچھ بات ہوئی، نہ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں گرم جوشی ظاہر کی۔ دادی، کیا ہوا فالج کے بعد اب؟ حیات نے بائی اور زریان کی باری باری دیکھا۔ وہ تو دادی کو بھول ہی گئی تھی ان کے گاؤں جانے کے بعد سے۔ کیا مطلب کچھ نہیں ہوا انہیں؟ تلا کے چہرے پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ تو اسے دھوکے سے بلوایا گیا تھا۔ اسے اپنے ابا کی چلی ہوئی یہ چال پسند نہ آئی تھی۔ دادی کے علاوہ وہ یہاں کسی کے لیے نہیں آئے گا، وہ اچھے سے جانتے تھے۔ حیات بھی تھی، مگر دادی کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ جذباتی ہو جاتا تھا۔ اندر تو چلے نا، اور آپ آئے ہیں تو دادی کو ملنے گاؤں نہیں گئے؟ آپ کی ابا کے پاس آنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ حیات بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اب گھر کے اندر کی جانب جا رہے تھے۔ دادی گاؤں نہیں ہے، یہاں ہے، اسپتال لے کر گئے ہیں انہیں۔ یہ بھی ایک نیا انکشاف تھا۔ دادی واپس آ گئی تھی، مطلب ارمش بھی؟ حیات کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے زریان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی دل کی حالت جاننا چاہتی تھی۔ ارمش کے آنے کا سن کر بھی وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھا۔ گھر کے اندر ماں کے ساتھ اس وقت گاؤں سے آنے والی ملازمہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کھانے کی میز پہ کھانا لگایا ہوا تھا، مگر کسی کو بھی شاید بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تلا کو ابا کی غلط بیانی سے اب غصہ آ رہا تھا۔ زریان ارمش کے لوٹ آنے سے تذبذب کا شکار ہو رہا تھا۔ پچھلے چند ماہ میں وہ حیات کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ارمش کے بارے میں وہ سوچنا بھول گیا تھا۔
ہسپتال میں ICU کے باہر رکھی ہوئی کرسیوں پہ ابا اور تایا کے ساتھ بیٹھی ہوئی ارمش کو دادی کی زندگی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ اپنی پریشانیاں بھول کر دادی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ جب قدموں کی چاپ سن کر اس نے اوپر دیکھا تو سر اٹھا کر یہ غیر متوقع تھا۔ طلا اور اسپتال میں اپنے بھائی کو دیکھ کر وہ زریان کی موجودگی کو بھول گئی تھی۔ کیسی ہو ارمش؟ دادی کیسی ہے؟ طلا نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور سوال کیا۔ وہ ابا یا تایا میں سے کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھائی دادی، وہ طلا کے سینے سے لگی اور رونے لگی تھی۔ ہمت کرو ارمش، بہن کو دلاسا دیتے ہوئے طلا کی آواز جذبات سے بالکل آ رہی تھی۔ وہ حیات کی طرف پل بھر میں بدل جانے والا انسان تھا۔ خود غرضی کا مرض اس میں بھی موجود تھا۔ ارمش تم ٹھیک ہو؟ یہ زریان تھا جس نے طلا کی سرد مہری محسوس کی تھی۔ ارمش طلا سے الگ ہوتے ہوئے آنسو پونچھ کر اب اندر سے آنے والے ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ آپ کی مریضہ ارمش ارمش پکار رہی ہے، آپ انہیں بلوا لیجئے۔ ڈاکٹر سے پہلے ہی نرس بول اٹھی تھی۔ وہ جیسے کچھ چھپا رہی تھی یا وہاں موجود لوگوں کو یہ محسوس ہوا تھا۔ میں ہوں ارمش، میں مل سکتی ہوں ان سے؟ ارمش نے بے چینی سے جواب دیا تھا۔ جی آپ مل سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے ارمش کی جانب اشارہ کیا۔ باقی سب لوگ ڈاکٹر سے سوال کرنے لگے تھے۔ ارمش نرس کے پیچھے چلتی ہوئی دادی کو ملنے چل دی تھی۔ جوتے اتار دیں، نرس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کی خاطر کہا، جبکہ ارمش تو شاید جوتے بینچ کے قریب ہی اتار آئی تھی۔ ارمش چپ چاپ نرس کے پیچھے اندر چلی آئی تھی۔ دادی نے ارمش کو دیکھا۔ تم مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ کمزوری اور ادویات کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے وہ ارمش کے لیے کھل کر مسکرا نہ پائی تھی۔ ارمش دادی کا جملہ مکمل ہوا تو ارمش کو یوں محسوس ہوا جیسے دادی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ ارمش کا نام لینے لگی تھی، تلا نام ادا کر کے۔ باقی کام نگاہوں نے ادا کیا تھا۔ جی بھائی آ گئے دادی، بلا لاؤ۔ ارمش کو دھچکا لگا تھا۔ دادی نے بھائی کا ہی پوچھنا تھا تو ایسے کیوں بلوایا تھا؟ یا شاید وہ اب بھی ارمش کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ تم ایک ملازمہ سے بھی کم تر ہو۔ ارمش کی سانس سینے میں اٹک گئی تھی۔ اسے کھانسی ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی سسکیوں کو کھانسی کے اس دورے میں چھپانے کی کوششیں کرنے لگی تھی۔ ننن دادی نے سر کو بھی نفی میں ہلا دیا تھا۔ وہ ارمش کے ہاتھ کو پکڑ کے اسے نہ جانے کتنی دیر یوں ہی ٹک ٹکی باندھے دیکھتی چلی گئی تھی۔ نرس کے آنے پہ ارمش نے دادی کے ماتھے کو چوم کر باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ یہ 5 منٹ جس میں کوئی بات نہ ہوئی تھی ارمش کے لیے بہت بڑا خزانہ تھے، اس کے سکون کے لیے بے حد اہمیت کے حامل۔ طلا کو دادی کے پاس بیچ کر ارمش ابا کو کینٹین میں جانے کو کہہ کر سیدھی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کچھ دیر اکیلی رہنا چاہتی تھی۔ ارمش کہاں جا رہی؟ زریان جو نہ جانے کب سے ارمش کے پیچھے آ رہا تھا، کینٹین سے آگے جاتے دیکھ کر ارمش کو آواز دے کر روکا۔ میں کہیں بھی نہیں، بس باہر کھلی ہوا میں۔ ارمش زریان کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اسے زریان کا اس کے پیچھے آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے لگا تھا اس کا دل زریان کے لیے بالکل خالی سا ہے۔ تم کینٹین کا کہہ کر آئی تھی اور تم کتنی آگے آگئی ہو؟ ارمش کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ پہلے سی پسند نہ دیکھ کر زریان کو حیرت ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ گھبرانے والی لڑکی کیسے آج یوں اجنبی بن کر کھڑی تھی؟ ہاں لیکن مجھے کینٹین نہیں جانا، وہ نظریں زمین پر گاڑے جواب دے رہی تھی۔ تو جھوٹ کیوں بولا؟ زریان نے تفتیشی انداز سے پوچھا۔ وہ لوگوں کی موجودگی میں اونچا بولنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ سچ بولتی تو شاید آ نہیں سکتی باہر۔ وہ جلد از جلد اس کے پاس سے جانا چاہتی تھی، جو شاید زریان بھی محسوس کر رہا تھا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، زریان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ عام دنوں میں اس کا یوں قریب آنا کتنی خوشی کی بات تھی، مگر اب تو ارمش کو زریان عصیب معلوم ہو رہا تھا۔ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا۔ ارمش کرن کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ زریان کا قریب آنا اسے اندر ہی اندر کہیں تکلیف دے رہا تھا۔ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہارے لیے فون آیا تھا، فراز کا، تم نے اپنا نمبر بند کر رکھا ہے۔ زریان کے کہنے پر ارمش کو یاد آیا تھا، وہ فون تو ساتھ گاؤں میں لے کر نہیں گئی تھی۔ اگر وہ کال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ضرور کوئی فون استعمال کرتا ہوگا۔
ورنہ اتنے ماہ بند رہ کر ارمش زریان کا سوال بھول گئی تھی۔ میرا فون تو میرے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ جیسے خود سے ہی بات کر رہی تھی۔ پاس نہیں تو گھنٹیاں کیسے بج رہی ہیں؟ تمہیں تھکن کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ چلو گھر چلو۔ زریان نے ارمش کی کلائی کو نرمی سے پکڑا تھا۔ نہیں، میرا فون سچ میں نہیں ہے میرے پاس، میں تو گاؤں نہیں لے کر گئی تھی۔ وہ اب بھی بول رہی تھی، آواز کانپ رہی تھی۔ ارمش کتنی کمزور ہو گئی تھی ان چند ماہ میں، لیکن یہاں کسے محسوس ہونا تھا؟ ارمش گھر جاؤ، طلحہ نے باہر آتے ہی حکم جاری کیا تھا۔ زریان نے بھی ارمش کی بات پہ توجہ نہیں دی تھی۔ وہ طلحہ کی بات پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تو کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ بھائی کے چہرے پہ اپنے لیے کوئی ہمدردی نہ پا کر ارمش کا دل کٹ گیا تھا۔ اسے زریان کی گرفت میں دور ہونے لگا تھا۔ مجھے گھر نہیں جانا۔ وہ مسلسل زریان کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جو اب سرخ ہو چکی تھی۔ آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ ڈرامہ مت لگاؤ یہاں پہ۔ یہ ارمش کا سگا بھائی تھا جو بہن کو ڈرامہ لگانے سے منع کر رہا تھا۔ وہ کیسا ڈرامہ کرے گی؟ اس کا تو اپنا تماشا بن گیا تھا۔ ارمش بیٹھو گاڑی میں۔ وہ جو پیار کے دعوے کرتا تھا آج حکم دے رہا تھا۔ میں نے بولا نا نہیں بیٹھنا مجھے۔ ارمش نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھوڑوایا تھا۔ وہ اب اس کے سامنے کڑی چیخ کر کہہ رہی تھی۔ ارمش کی طرف سے ایسا رد عمل آئے گا زریان کو بالکل بھی امید نہیں تھی۔ پارکنگ میں کھڑے ہوئے زریان نے بدتمیزی کرتی ارمش کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ جس نے ارمش کے گالوں کو پچکا کے رکھ دیا تھا۔ تھپڑ کی آواز نے درد کی جو لہر دل میں پیدا کی تھی وہ جسمانی تکلیف سے کئی بڑھ کر تھی۔ ارمش کو اپنے منہ میں کسی چیز کا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔ بے اختیار ارمش نے اپنے لبوں کو چھوا تھا۔ انگلیوں پہ لال رنگ پانی کی طرح بہنے لگا تھا۔ ارمش کے منہ سے خون آ رہا تھا۔ ہم دو کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ ارمش کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس خون آلود انگلی پہ گرے تھے۔ مسز جانسن کو گئے ہوئے بہت دن گزر گئے تھے۔ گھر میں اس قدر سکون تھا جس کے پیچھے کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی۔ شایان مسز جانسن کو مس کرتا تھا، لیکن آج کل تو وہ دن بھر موبائل فون کے ساتھ ہی لگا رہتا تھا۔ میسج آتا تو 1 منٹ کے اندر رپلائی کرنا تو جیسے فرض ہی ہو گیا تھا۔ ماں کی جانب سے کاروبار میں شرکت کی اجازت اور پروفیسر یعقوب کا رویہ بھی کافی دوستانہ ہو گیا تھا، مگر شایان کو نہ جانے اس شخص سے کبھی کسی بلائی کی امید نہیں تھی۔ ماں کو دکھانے کے لیے وہ ان سے ہنس کر بات کر رہا تھا، ورنہ ان کے ہوتے ہوئے جیسے گھر بھر میں نحوست چاہ جاتی تھی۔ پروفیسر یعقوب گھر آنے کے بعد زیادہ وقت اپنے اس کمرے میں ہی رہتے تھے، ورنہ تو شاید شایان کو ان کی صورت دیکھنے کو کتنی ہی بار ملتی۔ وہ اس کمرے سے اس طرح ہی لا تعلق تھا جیسے اسے پروفیسر یعقوب کے زندہ ہونے نہ ہونے کی پرواہ تھی۔ آج صبح سے وہ میسج کر کر کے تھک گیا تھا، مگر جواب ایک بھی میسج نہ آیا تھا اور نہ ہی فون کال ریسیو ہوئی تھی۔ شایان کمرے میں بے تابی سے چکر کاٹ رہا تھا جب ملازمہ نے اسے بتایا کہ بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ جی ماما، کیا بات ہے؟ خیریت؟ اس وقت کیسے بلا لیا؟ وہ بیٹا، دادی کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ عصمت بیگ بھی انہیں دادی ہی بلاتی تھیں۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، ساتھ چلو گے؟ عصمت بیگم بس جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کیا ہوا دادی کو؟ شایان نے پوچھا۔ صبح سے میسج نہ آنے کی وجہ اب وہ سمجھ گیا تھا۔ ماں کو دلاسا دیتے ہوئے وہ ان کے قریب کھڑا تھا۔ دادی شہر میں موجود ان کے چند جاننے والوں میں سے تھی، اور کون تھا جو اس چھوٹی سی فیملی کو جانتا تھا؟ پتہ نہیں، فون پر زیادہ معلومات نہیں ملی، ابھی جا کر دیکھتے ہیں۔ جی امی، میں چابیاں لے کے آتا ہوں۔ شایان جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ پروفیسر یعقوب کمرے میں داخل ہوئے۔ کہاں جا رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ اور میاں صاحب زادے کو آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ پروفیسر یعقوب نے شایان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے بیگم سے سوال کیا۔ وہ بیگم کے چہرے پر غم کو اچھے سے پڑھ سکتی تھی۔ پروفیسر صاحب، وہ قادر کی بائی کی امی کی طبیعت خراب ہے، خالہ جی کو دیکھنے ہی جا رہے تھے ہم۔ عصمت بیگم نے شوہر کو جواب دیتے ہوئے اپنا موبائل فون اور پرس اٹھاتے ہوئے شوہر کو دیکھا، جو کسی سوچ میں کھو گئے تھے۔ دادی کی صحت کے بارے میں حیات نے بتایا تھا، مگر اس قدر خراب ہے یہ وہ چھپا گئی تھی۔ آپ بھی چلیں نا، پروفیسر صاحب کو خیالات میں سے بیگم نے نکالا جب شایان چابیاں لا چکا تھا۔
प्रोफेसर याकूब ने जाना है तो मैं नहीं जा रहा। ये बात थी जो शयान कहना चाहता था, मगर अरमश से मिलने, उसे देखने का मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था, वो भी प्रोफेसर याकूब की वजह से। चलिए अम्मी। शयान ने प्रोफेसर याकूब का जवाब सुना नहीं था। आओ आओ शयान। फरहत ने शयान को अंदर आने को कहा। तला भी उसके साथ था, जिसका मतलब साफ था कि वह अस्पताल से आ रहा है और उससे पहले जरियान और अरमश वापस आए थे। दादी की तबीयत के बारे में सवालात करने के बाद फरहत ने हयात को चाय बना लाने को कहा। सब टीवी लॉन्च में बैठ गए थे। शयान की नजरें अरमश को तलाश रही थी, जबकि हयात का दिल उसकी हलक में अटका था। वो अपने राज के फाश हो जाने के खौफ से कांप रही थी। अरमश कहाँ है? तला के सवाल पे जरियान और शयान ने एक साथ तला की तरफ देखा था। दोनों की नज़रों में अपने अपने दिल की बातें हया थी। शयान जहाँ ये चाहता था कि अरमश उसके सामने आए, वहीं जरियान की ये ख्वाहिश थी कि वो अभी अपने भाई के सामने ना आए। कमरे में होगी, जब से आई है मसरूफ़ है, फरहत ने तला को बताया। मसरूफ़? तो तब ही जवाब नहीं दे रही थी वो। शयान ने खुद से कहा था, मगर दिल के बजाय ज़बान से। लेकिन किसी को भी ये बात सुनाई नहीं दी थी। शयान अपनी हकामत पे खुद को लानत मलामत की थी। जिसे कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसी ही ये बात जरियान के कानों तक पहुंच गई थी। चाय आने की वजह से बात बीच में ही रह गई थी। जरियान फ़ोन सुनने के लिए बाहर गया तो हयात ने अब शयान की तरफ देखा था। शयान अपनी जानिब देखी हयात को हैरत से तकने लगा था। कुछ कहना है हयात? यह सवाल इतनी अजलत में पूछा था शयान ने कि खुद उसी ही अपने मुंह से निकली बात का यकीन नहीं हो रहा था। अरमश का ही पूछा, मैं सामने मौजूद, मेरे बारे में कोई सवाल नहीं? हयात ने नाराज होते हुए कहा। घर में अभी भी ये बातें होती रहती थीं कि शयान के साथ हयात की शादी की जाएगी, और अब तो माँ ने भी उसे दिल को समझाने का मशवरा दिया था। हयात उनके मशवरे पे अमल कर रही है, ये दिखाने के लिए हयात ने शयान से रूठने की अदाकारी की। शयान ने खामोशी से उस रूठने वाली हयात को देखा। वो रिश्ता करने की बात से वाकिफ था। मैं पूछने वाला था, फिर सोचा कि आप चाय बना रही तो ठीक ही होंगी। शयान ने मुस्कुरा के जवाब दिया। उसका मुस्कुराना दूसरा जुर्म था जो वो जयान के सामने कर रहा था। जरियान फ़ोन बंद करके ऐन इसी वक्त वापस आया था। तो प्यारे दोस्तों, कहानी जारी है। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। कहानी के दौरान अगर कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए माजरत हाँ है। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।